حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں میں بنو مالک کے ساتھ روم کے سفر پر گیا، بادشاہ روم مقوقس کے سامنے پیش ہوئے ہم۔ وہ کہنے لگا مکے سے؟ جی۔ کیسے آنا ہوا؟ کیسے آئے آپ عرب سے، حجاز سے؟ آپ کے درمیان اور میرے درمیان تو محمد اور اس کے ساتھی حائل ہیں، انہوں نے روکا نہیں۔ کہا خطرہ تو ہمیں تھا کہ ہمیں راستے میں روک لیں، لیکن ہم سمندر کے راستے کنارے کنارے پہنچ آئے۔ وہ کہنے لگا پھر میں چند سوال کرتا ہوں، خدا را مجھے جواب دیجئے۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہم نے کہا پوچھئے۔ کہنے لگا آپ میں جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ کہنے لگے ہم نے کہا ہوا فینا ذو نسب، ہم میں اعلیٰ نسب کا مالک ہے۔ کہنے لگا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اعلیٰ نسب کے تھے۔ اچھا دوسرا سوال، آپ میں سے کس نے ان کو مانا ہے؟ کہنے لگے ہم نے کہا نوعمر لڑکوں نے مانا ہے، کمزوروں نے مانا ہے، نوجوانوں نے مانا ہے، جو بڑے بڑے ہیں ہم نہیں مانتے۔ کہا اچھا دوسری بات سچ بتانا، آپ کا ان کا معاملہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں جنگیں لڑائیاں ہوتی ہیں، کبھی ان کا پلہ باری کبھی ہمارا۔ اچھا ایک بات پوچھتا ہوں سچ بتاؤ گے؟ میں نے کہا سچ بتاؤں گا۔ کہنے لگے آپ ان کی صداقت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، سچ گوئی کے بارے میں؟ میں نے کہا بادشاہ سچ کہتا ہوں کہ سچا تو اتنا ہے کہ اپنے نام کے بجائے لوگ انہیں صادق اور امین کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا پھر سن لیجئے، کہتا ہے اللہ کی قسم وہ سچا رسول ہے، وہ سچا نبی ہے، کیونکہ آپ کے کہنے کے مطابق اگر وہ بندوں پہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ پہ کیسے جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ پہ کیسے جھوٹ بولے گا جب بندوں پہ نہیں گوارا کرتا؟ اور اگر وہ یہاں آئے، نشانیاں بھی پوچھی، چہرہ کیسا ہے، آنکھیں کیسی، پورا حلیہ پوچھا، یہ بتاتے گئے۔ کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں حیران ہوں، عجیب بات ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم اگر وہ یہاں آئیں گے تو ہم سب ان کو مانیں گے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ان کے ماننے کا حکم دیا ہے۔ میں اٹھا محفل سے نکل گیا باہر، اسکندریہ میں ٹھہرا رہا چند دن، کوئی کنیسہ کوئی گرجا میں نے نہیں چھوڑا جس کے پادری کے پاس میں نہ گیا ہوں، اور جا کے پوچھتا گیا کہ آپ کی آسمانی کتابوں میں آخری نبی محمد کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں پوچھتا گیا، آخر ایک کنیسہ کے پاس آیا، ایک پادری کے پاس، بڑا معمر تھا، لوگ بچے دم کرانے کے لیے لاتے تھے، وہ سروں پہ ہاتھ بھی پھیرتا دم بھی کرتا۔ میں نے اسے کہا حل بقیہ نبی من الانبیاء، نبی تو آتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام آیا، آپ ان کو ماننے والے، کیا اب بھی کوئی نبی باقی ہے کہ وہ آئے؟ وہ کہنے لگا نعم آخر الانبیاء،
آخری نبی آئے گا، آخر الانبیاء، ختم نبوت کا تذکرہ آپ کے آنے کے بعد نہیں، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہوتا رہا۔ آسمانی کتابوں میں کہنے لگا ہوا آخر الانبیاء، وہ آخری نبی ہوں گے، لیس بینہ و بین عیسی ابن مریم احد، ان کے درمیان اور عیسیٰ کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگے هو النبی الامی العربی اسمہ احمد۔ کہتے ہیں جب یہ جملہ میں نے سنا میں اٹھ گیا اور ساتھیوں سے کہا کہ یہاں عجم کے بادشاہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، حالانکہ تعلق نہیں، دیکھا نہیں، اور ان سے ڈرتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ ہم اس کے رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یقین جانیے پہلے تو میں قسمیں کھا چکا تھا کہ نہیں مانوں گا، لیکن اس خارجی قرائن اور دلائل نے مجھے محمد کو غائبانہ طور پر بغیر دیکھے ماننے پر مجبور کر دیا۔ اتنے دلائل سنے جب میں واپس آیا تو آتے ہی میں نے اپنا ہاتھ میرے پاک پیغمبر کے ہاتھ میں دے دیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ قرآن نے ایک عجیب لفظ ذکر کیا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ امام بیضاوی دیگر مفسرین ایک عجیب نقطہ ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یجدون نعتہ نہیں فرمایا، یجدون اسمہ نہیں فرمایا، یجدون وصفہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ یجدونہ، ضمیر ہے کہ یہ نبی کو پاتے ہیں لکھا ہوا۔ یہ جملہ کیوں فرمایا؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ آخری نبی کا نام پاتے ہیں، اسم پاتے ہیں، اوصاف پاتے ہیں، صفات پاتے ہیں، حلیہ۔ مفسرین نے لکھا یہ حد درجہ مبالغہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں نے محمد کے اوصاف ایسے ذکر کر دیے ہیں کأنہ سورۃ قلمیہ، گویا کہ میں نے قلم سے محمد کی تصویر لگا کے رکھ دی ہے۔ تورات میں قلم سے تصویر گویا کہ لگا دی، جس طرح کہ کسی کو تصویر دکھا دو تو پہچان میں تکلیف نہیں ہوتی، اتنا حلیہ میں نے ذکر کیا۔